رائزنگ پاکستان میں آج ایک خاص نشست ہے، اس لیے کہ جو میرے مہمان ہیں ان کو ہم سوشل میڈیا پہ بھی، پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کی اسکرین پہ بھی، دوسرے پرائیویٹ چینلز پہ بھی، کیا فلم ہو، کیا موسیقی ہو، کیا کلچر ہو، کیا تاریخ ہو، کیا پکوان، سریلے پکوان کی بات ہو، اور اس میں صرف یہ نہیں کہ ہاں جی یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، پھر خود پکا کے بھی دکھاتے ہیں، خود یہ بھی بتاتے ہیں کہ لباس کس موقع پہ کب کہاں کون سا کیا رنگ، اور اس کے علاوہ محبت سے لے کے نفرت تک، خدا سے لے کے امارت اور غربت اور موسم، جس موضوع پہ بھی آپ بات کرنا شروع کریں، ڈاکٹری تو ان کا ظاہر ہے کہ پیشہ ہے، جس موضوع پہ بھی آپ بات کریں آپ کچھ نہ کچھ سن کے سیکھتے ہیں۔ آئی ایم سو ویری آنرڈ اینڈ پلیزڈ کہ آج انہوں نے مجھے اجازت دی کہ ان کی ذاتی پرسنل جو زندگی ہے، پوری جو شخصیت ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے انفولڈ کریں۔ مشکل کام ہے لیکن جسارت کر رہا ہوں۔ آداب، گڈ مارننگ، السلام علیکم ڈاکٹر عمر عادل۔ توثیق حیدر نے، خواتین و حضرات، آپ کے سامنے کہا ہے کہ میں نے انہیں اجازت دی کہ میری زندگی کا تمام پرد کھول دیں، حالانکہ حقیقت ایسے ہے کہ میرے تمام حقوق ان کے پاس محفوظ ہیں اور یہ جب چاہیں ان حقوق کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، توثیق کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ ہماری زندگیوں کا، ہماری بہت عمدہ یادوں اور ہمارے بچپن کا ایک ایسا حصہ ہے جسے ہم اپنے سے الگ نہیں کر سکتے۔ جب بھی پی ٹی وی کا ذکر آئے گا، ساتھ ہی توثیق حیدر کا ذکر آئے گا، جیسے طارق عزیز صاحب کا ذکر آئے گا، روحی بانو کا ذکر آئے گا۔ میں نے مگر توثیق کو تب دیکھا جب میرے بچے بڑے ہو چکے تھے۔ ایک بڑا گھسا پٹا جملہ ہے کہ ارے ہم تو بچپن سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ نہیں، جب میں نے توثیق کو دیکھا اور جانا تب میرے بچوں کا بچپن تھا، اور بچپن کیا، لڑکپن تھا۔ مگر آج دیکھ لیجئے کہ ہم دونوں کا لڑکپن قائم ہے، بچے ہمارے ہم سے بڑے ہو گئے ہیں بالکل۔ توثیق، اصل مزہ یہ ہے، کسی کو یہ نہ کہیے کہ میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا۔ خدا کی قسم، صحت، جوبن، جوانی اور ایک خوشی کا سماں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی پہ اتارتا ہے۔ آپ یقین کریں، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں دعائیں کیسے خضوع و خشوع سے مانگتے ہیں۔ اچھا، دعائیں جب مانگتے ہیں اس میں کبھی یہ دعا نہیں ہوتی یا اللہ تو صحت دے، تو ایسی صحت دے کہ شادابی و کامرانی قائم رہے۔ میں نے بہت عرصہ پہلے جب میری عمر 40 سے ڈھل گئی تو میں نے پھر یہ دعا کرنی شروع کی، اور کوئی قبولیت کا لمحہ ایسا تھا جس میں مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے یہ قبول بھی کر لی۔ توثیق، میں تمہیں بتاؤں، جب میں نے تمہیں جاننا شروع کیا تو کیا ہوا؟ مجھے اس وقت کسی سے محبت ہو گئی، اور ہوتا ہے ایسا کہ محبت یک طرفہ ہوتی ہے۔ ان کو مجھ سے محبت نہ ہو سکی، اور ایک دفعہ ایک چڑھتی ہوئی زینے کے اوپر، ایک چڑھتے ہوئے زینے کے اوپر انہوں نے مجھے روک کے کہا، تب میرا وزن ہلکا سا کم ہوا، تو کہنے لگے کہ میں تمہیں اپنی محبت تو نہیں دے سکی، میں تمہیں اپنی محبت تو نہیں دے سکی، مگر میں نے تمہیں تمہاری محبت دے دی ہے۔ یعنی کہ میرے دل میں اس نے میری محبت جگا دی، اور جب آپ خود کو چاہتے ہیں تو پھر آپ خود کو سنوارتے ہیں۔ ڈاکٹر عمر عادل بچپن میں شرارتی تھے، کم گو تھے، کیسے تھے؟ اچھا، بالکل میں شرارتی نہیں تھا، میں بے انتہا سنجیدہ تھا۔ توثیق، میرا معاملہ یہ تھا کہ مجھے مدر obsession تھا، مجھے اپنی والدہ سے عشق تھا، ان کو مجھ سے عشق تھا، مجھے اپنے والد سے بھی بہت محبت تھی، مگر عشق اپنی والدہ سے تھا۔ جب ایک شخص بڑے ہوتے ہوئے اپنی ماں کے بہت قریب ہوتا ہے تو ماں کی جو سنجیدگی اور بردباری اور ٹھہراؤ ہے وہ دراصل اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ آپ ایک بات غور کیجئے، جس کو آپ زندگی کے جس حصے میں محبت کر رہے ہوتے ہیں آپ اسی کو ایپ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہنسنا اس کی طرح شروع کر دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، میں اسے کہتا ہوں کہ دوست اچھے چنو یا نہ چنو، محبوب بہترین چنو، کیونکہ آپ محبوب کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، دوست کے رنگ میں نہیں رنگے جاتے۔ اچھا، تو آپ شرارتی نہیں تھے؟ سر، میں بالکل شرارتی نہیں تھا۔ میری والدہ ایک بہت متین خاتون تھیں جو ایجوکیشنسٹ تھیں، اور لوگوں کو تو مائیں بچوں میں کہانیاں بچپن میں سناتی ہوں گی، میری والدہ نے مجھے ادب سے روشنا سکھایا۔ یہ بڑی میں پکی سی بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے شاید غالب کی اس طرح سمجھ نہ آتی کہ جس طرح آئی واقعی ان کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بات بتاؤں، جو چیزوں کا اور بہت محسوس کیا، میرے والد ایک بے انتہا حسین آدمی تھے، اس قدر کہ یقین کیجئے دیکھنے والوں کا دل رک جاتا تھا، اور جنہوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے ان کی جامہ زیبی اور خوش لباسی اور خوش شکلی کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے ایک بات سیکھی، اور وہ بات یہ سیکھی کہ اگر آپ کا شوہر یا آپ کا سپاؤز لوگوں کی نگاہ میں بہت مقبول ہے اور اوروں کا محبوب ہے تو اس کرائسس کو کیسے پاٹنا ہے۔ اور یہ زندگی کا اتنا عمدہ سبق ہے، جو سبق میں نے اپنی ماں سے سلسلے میں سیکھا کہ ایک فشار ہے، وہ فشار اترے گا ضرور،
اس کو بہنے دیجیے. اگر اس کی راہ میں آ گئے تو یا آپ کو بہا کے لے جائے گا یا بند باندھنے کی یا کوشش بند باندھنے کی کوشش کرے تو بند توڑ دے گا. سر محبت کے فشار کے آگے ابھی تک کوئی بند نہیں باندھا گیا, آپ یقین کیجیے. سب سے اچھی بات ہے نتارا نہ کریں, بات کو کھول کے نہ رکھ دیں, ٹھیک. بات کو اپنی عمر گزارنے دیں. ڈاکٹر عمر عادل نے ڈاکٹری اپنی مرضی سے چنی تھی یا سر میں آپ کو بتاتا ہوں, بالکل مرضی سے چنتے ہیں ہم لوگ, اپنی مرضی ہی ہوتی ہے ہماری. میں اتنا عمدہ اسٹوڈنٹ تھا اور میں نے میٹرک میں پتہ نہیں کتنے نمبر لیے. کتنے اور سر میٹرک کو تو مجھے یاد نہیں, مجھے ایف ایس سی کے یاد ہیں. میں نے کراچی بورڈ میں ٹاپ کیا. سر میرے زمانے میں جب کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہوا تو جو پاس پرسنٹیج تھی وہ 73% تھی, یعنی کہ 73% سے اوپر کوئی بھی کنگ ایڈورڈ میں داخل ہو سکتا تھا, اور وہ شاید 300-400 لوگ تھے پورے پنجاب کے اندر. ہم جو بات کر رہے ہیں نا کہ آپ نے ڈاکٹری خود چنی یا نہ چنی, میں اس کے بارے میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضور والا when I was very small, مطلب میرے خیال میں 6 ماہ کا, یہ 1 سال کہوں گا یا کچھ اس کے بعد بھی, ہمیں حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے تھے. ٹھیک. اور حفاظتی ٹیکوں کا یہ ہوتا تھا کہ ہر جگہ مرکز نہیں بنا ہوتا تھا, جو بچہ وارڈ تھا میو ہاسپٹل کا, ہمارے لیے وہاں جانا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میری عمر یہی کوئی 3-4 سال ہوگی, مجھے پوری ہوش تھی. تو میری والدہ مجھے لے کے گئیں کوئی بوسٹر لگوانے کے لیے, یعنی کہ پہلی ڈوز کے بعد جو لگتے ہیں. جی. اس سلسلے میں جب آپ نیلا گنبد سے مڑتے ہیں یوں دائیں جانب اور پھر میو ہاسپٹل کی طرف جاتے ہیں تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی پرشکو عمارت سامنے نظر, اور وہ عمارت اس زمانے میں بے انتہا حسین تھی. باہر جنگلہ لگا ہوا تھا, ہر چیز کی طرح ہم نے عمارت کو جیل نہیں بنا دیا تھا کہ نہ کوئی باہر دیکھ سکے نہ اندر دیکھ سکے. اور عین جس وقت ہماری گاڑی مڑی ہے اور میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو اس بڑے گنبد کے نیچے جو پٹیالہ بلاک کا ہے, 3-4 لڑکے 3rd ایئر یا 4th ایئر کے باہر نکل رہے تھے. ان کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ تھا اور انہوں نے سفید ڈاکٹری کا گاؤن پہنا ہوا تھا, اور شاید سورج چمک رہا تھا تو ان کی جبینیں اور جوان چہرے, میری ماں نے ایک نظر بھر کے ادھر دیکھا اور خود سے اپنے آپ سے بولی, شاید مجھ سے مخاطب بھی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ دیکھنا ایک دن عمر, نہ صرف تم یہاں سے پڑھ کے نکلو گے بلکہ یہاں پہ ٹاپ بھی کرو گے. اچھا, اب توثیق میں یہ پورا قصہ جو ہے وہ اپنی شان بیان کرنے کے لیے نہیں کر رہا, میں صرف لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کا جملہ بھی دعا بن جاتی ہے, اور دعا بھی وہ جو کہ مقبول ہو. اور اسی دن میرے دل میں یہ آ گیا کہ ہاں بالکل, اگر میری ماں نے یہ کہا ہے تو نہ صرف میں یہاں سے پاس آؤٹ ہوں گا بلکہ ایز دا بیسٹ گریجویٹ آف دا کالج پاس آؤٹ ہوں گا. اور ٹاپ کیا پھر آپ نے؟ سر ایسا ویسا کچھ پوچھیے نا, صرف کالج میں نہیں پوری یونیورسٹی میں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب ایک تو پھر چیز جو آپ کی پرسنالٹی میں بڑی زبردست آج ہمارے سامنے نکل کے آ رہی ہے, اور پہلے مجھے تو خیر اس کا علم ہے بھی, کہ آپ نے زندگی میں, اس کا مطلب ہے جو بھی کام کیا ہے آپ نے کہا ہے کہ یہ میں نے پرفیکشن سے کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا. چاہے کھانا پکایا آپ نے بہترین, چاہے اپنے آپ کی ڈیزائننگ اور اپنی وارڈروب, چاہے اپنی ہسٹری لوگوں تک بیان کی, چاہے آپ نے موسیقاروں کی زندگی, اداکاراؤں کی زندگی, یعنی ڈاکٹری کی, مطلب یو آر ون آف دا ماشاء اللہ. ہم آپ کو آپ کی دوستی میں لبرٹی لے جاتے ہیں, لیکن آپ کا پوری دنیا میں, پاکستانی پوری دنیا میں ایز این آرتھوپیڈک سرجن اور ایز این اکیڈیمک آپ کا نام ہے. تو یہ والی جو چیز ہے یہ بھی بڑی قابل ستائش. یہ بھی بڑی ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں بہت زیادہ ستاروں میں اور سیاروں میں یقین رکھتا ہوں, اس لیے کہ یہ میرے اللہ کی نشانیاں ہیں, اور ان کی گردش جو ہے وہ یقیناً بے مقصد نہیں ہے. حضور والا جو 7 آسماں ہمہ وقت گردش میں ہیں, یہ کس کے حکم سے ہیں اور یہ کیوں ہیں, اور ان کا انسانوں کے اوپر اثر یقیناً ہوتا ہے. ایک عرض آپ کو کروں, میں ایک ورگو ہوں اور آپ ورگوز کو اچھی طرح جانتے ہیں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کو بے انتہا ستاروں سے اور پامسٹری سے دلچسپی ہے. حضور ورگوز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کے اندر جو دوشیزگی ہوتی ہے, ورجن سے ورگو ہے. اب دوشیزہ جو ہے وہ ایسی نک سک سے درست رہتی ہے اور اس کے اندر ایک خاص سلیقہ ہوتا ہے. دیکھیے ایک میں آپ کو بات بتاؤں, حسن بغیر سلیقے کے ایک بکھرا ہوا جنگل ہے. اس کے اندر پھول بھی کھلتے ہوں گے, ہر چیز ہوتی, مگر وہ سنورا ہوا چمن نہیں بنتا. ورگوز کے اندر یہ ایک ان بورن ایک ایبلٹی ہے کہ اپنے انوائرمنٹ کو, گھر کو, اپنے میز کو, اپنے دراز کو, اپنے چہرے کو, اپنے کاموں کو, اپنی تعلیم کو سنوار کے رکھیں. دس از اے ویری ورگون ٹریٹ جو مجھ میں بہت زیادہ موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. دوسری بات یہ ہے, بکھراؤ ہر طرف ہے, اس کا سلجھنا, اس کا سلجھانا اصل زندگی کی کامیابی ہے. سر اپنے خیالات کتنے بکھرے رہتے ہیں, کتنے اپنے معاملات بکھرے رہتے ہیں, ان کو سلجھانا. تو میں آج ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں. میں نے عمر کے اس حصے میں جو چیز سیکھی ہے وہ میں آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں. حضور والا, کامیابی جو میں نے پچھلے کچھ 10 سالوں میں حاصل کی ہے ذاتی طور پہ, وہ یہ ہے کہ آپ کو آنا چاہیے ہاؤ ٹو کریٹ یور اون ایج, اپنا دور
خود خود تخلیق- تعمیر کیجیے، تعمیر تخلیق کیجیے اور اس دور میں رہیے. واہ. When I turned into my mid-40s تو ایک ہی چیز سننے کو ملتی تھی، ارے بھائی وہ دور کیا دور تھا، ارے بھائی اب کس کو سنیں، اب کس کو پڑھیں، اب کس سے ملیں. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کیا لیمنٹ ہے، واٹ از دس لیمنٹ؟ کیا وہ تمام چیزیں جو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں یا جو آپ کے اجزاء ہیں آپ کے دور کے جس میں آپ رہنا چاہتے ہیں وہ ختم ہو گئیں؟ قطعاً نہیں. توثیق for the last 10 years I meet only those people who I absolutely love. Why should I meet negative people or people who are not at the same wavelength as I am? میں صرف وہ موسیقی سنتا ہوں جو کہ ساری موجود ہے، جو پوری سر میں ہے، جو میرے دل کو اور میری روح کو گرماتی ہے اور واقعتاً میری روح کی غذا نہیں، میری روح کی شفا ہے. میں صرف وہ کتابیں کیوں نہ پڑھوں، وہ افسانے، وہ ناول کیوں نہ پڑھوں جو بہترین ادب عالیہ کا حصہ ہے. میں وہ کیوں نہ کھاؤں جو میں سمجھتا ہوں کہ سلیقے سے، محبت سے اور خلوص کے مسالے ڈال کے بنایا گیا. کیا اچھا ہے. ڈاکٹر عمر عادل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ رائزنگ پاکستان میں. جب اس بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ یقین جانتے ہیں کہ پاکستان کی چاہے فلم کی، چاہے کلاسیک کی، چاہے فوک میوزک ہو، ہمارا کلچر اس پہ ڈاکٹر صاحب کا مطلب ایک اتھارٹی ہے، ان کا اپنی ایک نظر ہے پوری ہماری فلم ہسٹری کی، ٹیلی ویژن ہسٹری کے ڈراموں سے لے کے فلموں تک. ان کو ایک ایک چیز، ایون ان کی پیدائش سے پہلے کے بھی جو واقعات ہیں وہ ان کو یاد. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ڈاکٹر عمر عادل گاتے یا اداکاری کرتے؟ کیا اس طرح کی کبھی خیال آیا یا صرف کمپیئرنگ؟ کیوں اداکاری ڈاکٹر عمر عادل نے نہیں کی اور یہ کیا اچھے ایکٹر ثابت ہو سکتے تھے؟ کیا اچھا گانا گا سکتے تھے؟ یہ ہم جانیں گے اس وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ. یہاں لاہور سینٹر میں ہم نے یہ محفل سجائی، یہ نشست سجائی اور خوش بختی کہ ڈاکٹر عمر عادل نے اس رونق کو بڑھایا. ڈاکٹر صاحب کبھی سوچا کہ خود ایکٹنگ کریں؟ دیکھیے میری بات سنیے، آپ یہ بات کہتے ہیں نا، کبھی یہ سوچا کہ ایک گانے والا جو پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی مصرف اس دنیا میں نہ ہو اگر اچھا سننے والے نہ ہوں؟ جتنا اعلیٰ مقام گویے کا ہے اتنا ہی اعلیٰ اور اہم مقام سنویے کا ہے. حضور والا اپنے رول کو پہچانیے کائنات میں، اس پورے سسٹم میں، اور اس رول پہ محنت کیجیے. حضور والا میں نے سوچا کہ میرا رول اس کائنات میں ناظر کا ہے، سنویے کا ہے اور اس قدردان کا ہے کہ جس کی قدر کے بغیر یہ تمام فنون مر جائیں. کیا اچھا. تو کیا مشکل ہے کہ سمجھیں آپ. دیکھیے مجھے اگر گلا ملا ہوتا تو میں تو تباہی پھیر دیں سر بالکل اور کی، یا میری حسین ایسی صورت ہوتی. مگر سر پھر میں نے دیکھا کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھنے والا چاہیے، ان کی قدر کرنے والا اور ان کا پرچار کرنے والا چاہیے. توثیق میں آپ کو ایک عرض کروں، ہم لوگ دونوں جو ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی پیداوار ہے. پاکستان ٹیلی ویژن سے بڑی یونیورسٹی اس ملک میں بنی نہیں، نہ آئندہ بنے گی. میں یونیورسٹی اس لیے کہتا ہوں، پہلی دفعہ میں ایک مثال آپ کو دینے لگا. میں نے پہلی دفعہ اسی اسٹوڈیو کے اندر ملکہ پکراج صاحبہ کو دیکھا. میں اس سے پہلے ملکہ پکراج کے شاید نام سے واقف ہوں لیکن اس کے علاوہ میں انہیں نہیں جانتا تھا. حضور والا پاکستان ٹیلی ویژن is the one who introduced me to that lady for years. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں جناح ہاسپٹل میں کام کرتا تھا، نہر کے اس پار ان کا گھر تھا سپارکو برج پہ، اور میں نے ان کے ہاں جانا شروع کر دیا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی جب طاہرہ منصف المزاج ہوتی ہیں، یعنی کہ انصاف کرنے کے موڈ میں ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی کہتی ہیں کہ اگر میں نے ماما کی کوئی بات پوچھنی ہو تو میں ڈاکٹر عمر عادل کو فون کر کے پوچھ لیتا ہوں. اگر ڈاکٹر عمر عادل کو کوئی خوف ہے تو وہ کیا ہے؟ کیا موت کا خوف؟ اچھا سر، موت کا تو بالکل ہی خوف نہیں ہے سر، اس لیے کہ موت کا خوف ختم کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور موت کا خوف پتہ ہے کیوں ختم ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس دن میرے رب سے میری ملاقات ہوگی تو میں دیکھوں گا کہ اس کا قہر زیادہ ہے یا اس کا رحم زیادہ ہے. آپ یقین کیجئے میں بالکل تیار ہوں اس بات کے لیے کہ میں نے اپنے رب سے کیا مکالمہ کرنا ہے، میں نے اس کے سامنے کیا چیز پیش کرنی ہے. میرے پاس کوئی اعمال نہیں ہے. میں نے اس کو کہنا ہے کہ اگر تو ایک عاشق کا رول اپنائے ہوئے ہے، نہ وہ باپ ہے، نہ بیٹا، نہ ماں، نہ کچھ اور، وہ ایک عاشق ہے. میں اسے کہوں گا کہ اگر تجھے عشق کے رمز آتے ہیں تو میرا سینہ کھول کے دیکھ. بلکہ کھولنے کی کیا ضرورت ہے، تیری تو نگاہ سینوں کے پار ہو جاتی ہے. مجھے بتا میں کیا لے کر آیا ہوں.
समझ आई मेरी बात की? मैं आपको एक सच बात बताऊं, मुझे तो अपने रब का सोच के और उसके महबूब का सोच के दिन में शायद 10 दफ़ा आंसू आते हैं और 10 दफ़ा मेरी आवाज़ रुनती है। मैंने सर इसका अजर लेना है। आप एक बात कर रहे हैं यहाँ पे मौसीकी की, हजूर वाला आप यकीन कीजिए कि जब सखी लाल शहबाज कलंदर की धमाल लोग गाते हैं तो मैं अक्सर ये लोगों को कहता हूँ कि ये वो मौसीकी के हिस्से हैं जो कि इस फर्श पे गाए जाते हैं, मगर जब इनकी आवाज़ बुलंद होती है तो ऊपर से हूरें और फरिश्ते, अरे जो मुंडेरे हैं फर्श अर्श की, उधर से नीचे देखते हैं कि वाह भाई ये जो अशरफुल मखलूकात है ना, इस पे ख़त्म है मोहब्बत का बयां, और ये हमें नहीं मिला। बाहर तो और कहने का मकसद सर ये है, सर मौत का खौफ उसे हो जिसे यकीन हो कि मौत से वो बच सकता है। जो इनएविटेबल है, द इनएविटेबल शुड बी मेड अ फ्रेंड, यू शुड बी वेटिंग फॉर इट। आपको मुंतज़िर होना चाहिए जो नागुज़ीर है। आप जब मुंतज़िर होते हैं तो फिर आप तैयार भी होते हैं। आपके बच्चे माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड, क्या वो वही कर रहे हैं ज़िंदगी में प्रोफेशनली जो आपने चाहा, या आपने उनको अपनी रॉ में बहने दिया? काश मेरे बच्चे किसी दिन मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हों तो वो आपको बताएंगे कि कभी मैंने उनको ये तक नहीं कहा कि बेटा दूध का गिलास अच्छा है पी लो। अगर उनका दिल है और उनको चाहिए या रग़बत है तो जो मर्ज़ी पिएँ और ना पिएँ। उन्होंने बेहतरीन तालीम हासिल की और यकीन कीजिए कि हर चीज़ अपनी मर्ज़ी के तहत। अब वो वक्त आने वाला है कि जब उनकी शादी का मसला होगा, दिन में 10 दफ़ा कहता हूँ मियाँ और बेटी को भी, बेटिया जिस दिन जिस शख्स के साथ दिल करेगा मुझे बता देना, अगर चाहो तो मैं शामिल हो जाऊंगा और ना चाहो तो फिर भी मुझे खुशी है। ये क्या ना चाहो? सर ना चाहो, क्या पता ना चाहते हो कि मैं उसमें शामिल हूँ। हजूर वाला, जब किसी को इज़्ने तकमीले ज़ात दिया जाता है, क्या दिया जाता है? इज़्ने तकमीले ज़ात, तो मुकम्मल दीजिए, उसके अंदर कजी ना कीजिए, उसके अंदर डंडी ना मारें। अगर मैंने एक दफ़ा तौसीक को कह दिया कि तौसीक तुम मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हो, जो चाहो करो, खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो, मुझे बेशक उसमें शामिल ना करो। मैंने आपको ये इजाज़त दी कि मुझे आपकी खुशी मुकद्दम है, मुझे आपको इख्तियार देना है, मेरी तरफ से कोई गिला शिकवा ना होगा, तो फिर ऐसा मुकम्मल दीजिए कि उसमें कभी बोझ और बार ना हो। सर हम सिर्फ वो चाहे आपकी औलाद ही क्यों ना हो, सर हम तो ये चाहते हैं कि बेटी की शादी हो तो उस लड़के से हो, उस खानदान के लड़के से हो, उस कौम के, उस जात के लड़के से हो जिससे मैं चाहता हूँ। उसकी हाइट, निक्सिक, शक्ल ऐसी हो जो मुझे पसंद है। उसके बाद बच्ची जब शादी के मंडप पे आ रही हो तो उसने गरारा भी वो पहना हो जो मुझे पसंद है, जिस डिजाइनर के साथ मेरी डील हो सकती है कि जब 15 लाख का जुड़ा तो 7 लाख का देगा कि नहीं देंगे। हजूर वाला, सर ये कजी मारना है। दुनिया का बेहतरीन तोहफा इज़्ने तकमीले ज़ात है। इजाज़त खुले दिल से कि अपनी ज़ात की तकमील करो, और ज़ात की तकमील अपने स्पाउस को चुनने का एक बहुत बड़ा मरहला हो जाता है। तो दूसरी बात सर ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहता हूं, अगर कहीं आपको ये लगे कि ये जो फैसला हुआ है ये वक्ती तौर पे सही था मगर इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। अच्छा, आज मेरा गला ख़राब है, आप समझिए, मैंने एक शीशी निकाली एंटीबायोटिक की और उसे पीना शुरू किया, मेरे लिए वो शिफा बन गई। मगर उस शीशी का जरा पलट के देखिए, उसके पीछे लिखी हुई है डेट ऑफ एक्सपायरी। हजूर वाला, आज जो मेरा गला ठीक कर रही है, बुखार उतार रही है, आवाज को ठीक कर रही है दवा, वही सर 6 माह बाद जहर बन जाएगी। बिल्कुल। अगर ताल्लुक की एक्सपायरी डेट आ जाए उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद इसका हर कतरा आपकी जिंदगी में जहर भरेगा। तो यकीन कीजिए, एक्सपायरी डेट का कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। सर ये नौकरी में भी होती है, ये ताल्लुक में भी होती है, और सर पीपल एक्चुअली मूव ऑन। सर एक मैं आपको बात बताऊं, हिजरत हम सुन्नत कहते हैं। हिजरत क्या है? एक मकाम से, दोस्तों से, ताल्लुक से, एक लाइफस्टाइल से सिर्फ फिजिकल हिजरत नहीं है सर। फिजिकल और हिजरत सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं है। हजूर वाला, कई दफा मोहब्बत में हिजरत करनी पड़ती है, मगर ये एहसास दूसरे को दिलाएं। So remember, matrimony is not a blind alley. It has many diversions and offshoots. डॉक्टर साहब, आप डिप्रेस होते हैं? कभी कभी उसमें ये बात है, नेचुरल चीज़ें हैं, मैं कैसे एक अरफा वाला इंसान बन जाऊं सर। मगर मेरी डिप्रेशन रिएक्शनरी है। आप समझिए, डिप्रेशन 2 तरह का होता है, एंडोजेनस विदाउट एनी रीजन, विच इज बेसिकली मेंटल हेल्थ इशू, एक बीमारी, एक मेंटल हेल्थ इशू है। एक डिप्रेशन है रिएक्शनरी, इन रिएक्शन टू सम ग्रीफ प्रोड्यूसिंग इवेंट। हजूर वाला, अगर डिप्रेशन ना हो तो इंसान रहे, और जितना कुछ इंसान डिप्रेशन में सीखता है। अच्छा, हम लोग बड़े चालाक लोग हैं,
جب ہمیں شروع یہ جو ہائے ڈاکٹر صاحب کی ہے نا اس میں اصل یہ ہے سر بالکل ہے یہی تے پورا کام میں. اچھا توثیق آپ کو یاد ہے کہ جب شروع میں محبت ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ محبت ہمیں رلا کیوں رہی ہے. سر سب سے پہلی شکل جو ریئیکشنری ڈپریشن کی ہر خوش قسمت نوجوان کی زندگی میں آتی ہے وہ محبت ہے. اولی محبتیں. ٹھیک ہے. اولی محبتیں. سر اب محبتیں بہت آسان ہو گئی ہیں. خدا کے لیے ہر ایک کے پاس فون ہے, 50 SMS کرو, 50 SMS واپس آئیں گے. سر وہ کالے مسالے والے فون جو لاؤنج میں پڑا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے محبت کر کے کوئی دکھائے. باہر طور حضور والا میں لوگوں کو اس زمانے میں سمجھاتا تھا, میں کہا یہ تم رو رہے ہو نا, ہزاروں قطار آنسوں سے رو, سسکیاں لے رہے ہو, ماں باپ پریشان ہے, کیا ہو گیا. میں ایک ہی سوال جا کر کرتا, میں کہا ہوتا نا تے 10 اور اگلا ہی جواب وہ نام آ جاتا تھا. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ہاں جو ڈپریشن ہے وہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے, بڑی پازیٹیو چیز ہے, unless and until it is not a mental health issue جس کا علاج بہت ممکن ہے. حضور والا ڈپریشن کے بعد جیسے آپ نتر کے باہر نکلتے ہیں, آئے ہائے ہائے, اور جو کچھ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں. میں ایک آپ کو بات چھوٹی سی بات بتاؤں. حضور والا بندگی کا سبق, بندگی کا عاجزی کا سبق اگر سیکھنا ہے تو کسی بھی محلے کی لڑکی سے محبت کر کے دیکھیں. محلے کی ساجدہ جس کو شاید دوسرا جو لڑکا ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں, مگر آپ کے نام کی ٹارگٹ کلر کی گولی وہ ہے. سر محبوب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے نام کی ٹارگٹ کلر کی گولی. ہائے اس نے پورے محلے کو چھوڑ کے زگ زیگ کرتے ہوئے عارف کو, کامران کو, عابد کو, احمد کو چھوڑتے ہوئے ٹھا آپ کے سینے میں لگنا ہے. اور جب لگ جانا ہے تو آپ نے اپنے دل کا قیمہ بنانا ہے, باریک چھاننی والا. ਉਹਦੇ ਤੇਜ਼ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਫਤੇ ਵਟਣੇ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ. ਉਹਨਾਂ ਕੋਫਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਸੀਨੀ ਔਰ ਕਾਬ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਜਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਜਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਲੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਫਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੀ ਖਾ ਲਈ. ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਏ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ. ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਾਲੀਏ 'ਚ کوفتے پانے نے. تب آپ نے سیکھنا ہے حضور والا کہ بارگاہ حقیقت پہ جب پہنچیں گے تو بندگی اور عاجزی کس چیز کا نام ہے. یہ ساجدہ یا ساجد جس کی زندگی میں نہیں آتا وہ کبھی بھی اپنے رب کے قریب نہیں ہو سکتا. وہ سمجھ نہیں سکتا کہ میری انا کا قیمہ کیسے بنے گا, میں کیسے کسی کے سامنے دل سے نہیں روح سے سجدہ کروں گا. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آپ پکاتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز بھی, اور مطلب میں کہتا ہوں لطف آ جاتا ہے, اور جس خوبصورتی سے آپ اس سارے پروسیس کو ادا کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, کہ چاہے وہ سندھی بریانی ہے آتھینٹک, یا نہاری ہے, یا کوفتے ہیں, یا کچھ بھی ہے. کوئی ایک چیز جو آپ نے بنانی ہو اور اکیلے کھانی ہو, ایک ڈش بتا دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کا سوال تھوڑا سا مشکل اس لیے, ہمیشہ پکانے والا کسی اور کے لیے پکاتا ہے. سر آپ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ فریدہ خانم صاحبہ کو کہیے کہ فریدہ خانم صاحبہ آج آپ نے محفل سجانی ہے, آپ ہی اپنی سننے والی ہیں, اور آپ کہیں گی مینوں کی مصیبت پہ ہی میں کام کرا. حضور والا آپ جو چیز آپ کو سکل آپ کے پاس ہے وہ دوسروں کے لیے, وہ سر دوسروں کے لیے ہوتا ہے. اس میں آپ کو ایک ڈگری آف اپریسیشن بھی چاہیے. میں آپ کو یہ بتاؤں اپنے لیے تو میں اگر چاہوں تو شاید ایک براؤن بریڈ کا ٹوسٹ کر کے ختم کر لوں اور کھا لوں. جب آپ کو پتا ہو کہ محبت کرنے والے, قدر کرنے والے, چاہنے والے اور بدمزہ کھانا کھانے والے آج آ رہے ہیں تو انہاں دیاں بیویاں نو چھبیاں دیں کہ تے کونیاں مار کے انہوں دسنا سے کہ بھائی وہ کھانا نہیں تمہارے گھر پکتا ہے, یہ ایسے ہے بھائی, ایسے ہے. بات یہ ہے وی آل پرفارم بیکاز وی وانٹ ٹو بی اپریشیٹڈ. یہ بات یاد رکھیے گا. حضور والا کوئی نہ گائے. سر 2 محرک ہیں کام کرنے کے, 2 محرک ہیں, پیسہ اور ایک ستائش, ایک روزگار اور ایک تعریف. سر اگر یہ دونوں موجود ہوں تو یقین کیجئے, اور اگر صرف پیسہ ہو اور تعریف نہ ہو, آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ بک گئے ہیں, آپ آج چاہے نہیں گئے. یہ بڑی اہم چیز ہے. سر اگر میں کھانے کے بارے میں ایک آپ کو بات بتاؤں, محبت کا ایک بہترین اظہار کسی کے لیے پکانا ہے. سر پکانے میں کیمیاں گری بھی ہے, اس میں حکمت بھی ہے, اس کے اندر محنت بھی ہے. اور آخری مسالہ جو آپ کسی بھی ہنڈیا کو دم پہ رکھتے وقت ڈالتے ہیں وہ ایک موٹی چٹکی محبت کی ہے. انہوں توڑ دیو پھر دم دے دیو, ہانڈی کھلے گی تو یقین کرو اندر جادو ہوئے گا اور کچھ نہیں ہوئے گا. لقمہ اور لذت بڑی جلدی پہچانی جاتی ہے. سر آپ نے کتنے ہی لوگوں کا انٹرویو کیا جو گاتے ہیں, سر باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا آپ سے, جس وقت پہلی تان لیتے ہیں دل لرز جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا چیز سن لی آپ نے. پہلا لقمہ جو آپ کے منہ میں جاتا ہے اوہ لوگوں کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. یہ ساری ساحری محبت کی ہے, ٹیلنٹ کی ہے, صلاحیت کی ہے. میں ٹیلنٹ کے بارے میں ایک آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے. یاد رکھیے ہر صلاحیت کو
تپا تپا کے محنت کے ساتھ اس کا ہنر بنائیے. جب تک وہ ہنر, every talent has to be turned into a skill before you can use it. بالکل اپنی صلاحیت کو ہنر بنائیے. میرے ساتھ توثیق حیدر صاحب بیٹھے ہیں. کتنے لوگ آج یہ سمجھتے ہیں ارے توثیق حیدر جو کام کر رہا ہے, ارے ڈاکٹر عمر عادل جو کام کر رہا ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں, ہمیں چانس دیں. پی ٹی وی والے اندر نہیں آنے دیتے, پتہ نہیں کو کس کی سفارش. حضور والا, یہ میں جانتا ہوں یا آپ جانتے ہیں کہ مستقل ایک جملہ بولنا بغیر فمبل کیے ہوئے شروع سے آخر تک, جس کا ایک مطلب اور معنی بھی نکلے اور ایک معرفت بھی نکلے, یہ خدا کی دی ہوئی ایک صلاحیت ہے. مگر سر اسے جس سان پہ کس کس کے ہم نے آسان کیا ہے وہ آسان نہیں. ڈاکٹر عمر عادل, خوش رہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بے انتہا عنایت سے. بالکل اتنی جلدی وقت گزر گیا. آپ دیکھیے اچھا وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے. جلدی گزر جاتا ہے, واقعی کتنی جلدی گزر جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. بڑی بہت مہربانی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ڈاکٹر عمر عادل کے ساتھ یہ خصوصی نشست تجربہ کی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خوش رہیے. خدا حافظ.